ناظرین، قومی منظر سہارنپور کی طرف سے میں فرحت مہدی آپ سبھی کا آج کے دن یعنی عید غدیر کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام اور آداب پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہت مبارک ترین دن ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں جو تاریخ سے وابستہ ہیں، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے غدیر خم کے میدان میں 18 ذی الحجہ کو آپ نے اللہ کے حکم سے، پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کیا یہ اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور یہ جو دن ہے، آج کے دن مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو پہلی مرتبہ مولا کہا گیا۔ مولائے کائنات کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت سید علی خامنہئی نے ایک بہت تاریخ ساز جملہ کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا اگر کوئی نقطہ ہے، نقطہ اتحاد بین المسلمین ہے تو وہ یوم غدیر ہو سکتا ہے۔ یوم غدیر نقطہ اتحاد بین المسلمین ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ یمن کی جو مسلط کردہ جنگ ہے سعودی عرب کی طرف سے، یمن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں فوج کے، انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ولایت امیر المومنین ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ولایت امیر المومنین علیہ السلام اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی مشکل میں، کوئی بھی وبا ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر ولایت سے ہمارا اور آپ کا رابطہ ہے تو یہ مشکل ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ چونکہ علی ابن ابی طالب حضرت علی علیہ السلام کو مشکل کشائے وقت بھی کہتے ہیں۔ تو میں چار میں سے ایک نمایاں شاعر کے کہتا چلوں کہ نقطۂ تکمیل کار انبیائی ہے غدیر، نقطۂ تکمیل کار انبیائی ہے غدیر، عظمت اسلام کی جلوہ نمائی ہے غدیر، انبیاء ما سبق کا ما حصل ہیں مصطفیٰ، انبیاء ما سبق کا ما حصل ہیں مصطفیٰ، مصطفیٰ کی زندگی بھر کی کمائی ہے غدیر۔ تو ناظرین، میں آپ کو لے چلتا ہوں ابھی ہمارے درمیان شیعہ جامع مسجد سہارنپور کے امام جمعہ و جماعت مولانا اظہار حیدر صاحب جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بات کری ہے قومی منظر کے رپورٹر جناب کمال انصاری صاحب نے۔ تو آئیے ہم ان سے بات اس بند کے ساتھ کہ غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے، غدیر کعبہ و قرآن کی علامت ہے، غدیر سرحد معراج آدمیت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی۔ اسی بند کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں مولانا اظہار حیدر صاحب سے جو امام جمعہ جماعت سہارنپور وہ ہیں۔ مولانا، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے نیوز چینل قومی منظر میں۔ شکریہ جناب، بہت بہت۔ مولانا صاحب، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا عید غدیر کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، کس طرح منائی جاتی ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس سے تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عید غدیر یہ ایک بہت بڑی عید ہے۔ ایک صحابی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کیا کہ مولا، کیا عید الفطر، عید قربان کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، یا جمعہ کے علاوہ جمعہ بھی عید مانا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ نے کہا عید غدیر۔ عید غدیر جسے عید اکبر بھی کہا جاتا ہے، جو ایک بہت بڑی عید ہے مسلمانوں کے لیے، اور کیونکہ یہ اس لیے بڑی عید ہے کہ اس میں پروردگار عالم کی طرف سے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین، اپنا وزیر جہ معین اور مقرر کیا۔
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری حج کر 10 ہجری میں واپس آ رہے تھے، اس وقت اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت جو کہ سورہ مائدہ کی غالباً 67ویں آیت ہے وہ نازل ہوئی. اس میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس پیغام کو جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس پیغام کو آپ پہنچا دیجیے. اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کو کام انجام جو ہے وہ نہیں دیا. اور آپ دشمنوں سے کسی سے مت ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا. اللہ آپ کا محافظ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بعد اس آیت کے آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر جو کہ ایک چوراہا ہے جو مکے سے واپس آتے ہیں، اس چوراہے پہ آنے کے بعد ہر شہر کا راستہ جو ہے وہ جداگانہ ہوتا ہے. اس مقام پہ آنے کے بعد رسول نے سب کو جو ہے وہ جمع کیا. جتنے بھی حاجی موجود تھے، تقریباً 1.25 لاکھ کے آس پاس حاجی موجود تھے، ان سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے اونٹوں کی جو کجاویں ہوتی ہیں اس کا ایک ممبر بنایا. اس ممبر پر آپ تشریف لے گئے. آپ نے لے جانے کے بعد یہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ نے تمام مومنین سے، تمام حاجیوں سے خطاب کیا. کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا مولا اور آقا ہوں یا نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، آپ ہمارے مولا و آقا ہیں. آپ نے معلوم کیا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر، تمہارے مال پر، تمہاری اولاد پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، آپ ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں. پھر جب تمام چیزیں ہو گئی اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس ممبر پر بلانے کے بعد اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. یعنی جس طرح میں تمہاری جان مال، تمہاری اولاد پر میں حق تصرف رکھتا ہوں، تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اسی طرح علی بھی جو ہے تمہاری جان مال پہ اختیار رکھتے ہیں. آج کا دن مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عید ہے، کیونکہ آج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ جو ہے معین کیا، مقرر کیا. جتنے بھی حاجی تھے سب نے آپ کو آنے کے بعد مبارکباد پیش کی، مولا علی کو مبارکباد پیش کی. تاریخ میں ملتا ہے تقریباً 3 روز تک اسی مقام پر قیام کیا گیا اور 3 روز تک یہ مبارکباد کا سلسلہ جاری رہا. آج کے دن ہم جو تمام مومنین، تمام مسلمان جو وہ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، صیغہ اخوت یعنی ایک دوسرے کو اپنا بھائی معین مقرر کرتے ہیں، صیغہ پڑھا جاتا ہے. اور جو اعمال دعائیں ہیں انہیں پڑھی جاتی ہیں، جو نماز ہے نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو نماز مخصوص ہے نماز پڑھتے ہیں، جو دعائیں جو اعمال ہیں انہیں انجام دیے جاتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے بہت متبرک اور بابرکت بافضیلت والا دن ہے، اسے عید اکبر کہا گیا ہے. یہ تھے مولانا اظہار حیدر صاحب جو کہ امام جمعہ شیعہ جامع مسجد سہارنپور، جن سے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے عید غدیر کے بارے میں. عید غدیر کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں اور آپ کو تفصیل سے بتایا، اور اس کے بعد آپ سب جان گئے ہوں گے کہ عید غدیر کیا ہے. تو اب ہمارا یہ بات چیت کا سلسلہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلی ایک اور نئی بات چیت کے ساتھ قومی منظر ٹیم کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، اپنے کیمرہ مین توثیق مہندی کے ساتھ. میں قومی منظر سہارنپور سے کمال حسن انصاری. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا اظہار حیدر صاحب، جو سہارنپور شیعہ جامع مسجد کے امام جمعہ ہیں، جو ابھی آپ کو بتا رہے تھے غدیر کی افادیت، غدیر کی اہمیت اور غدیر کے بارے میں. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں پھر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں عید غدیر کی، اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو اس وقت کی وبا ہے، پروردگار اس کورونا سے ہمیں تمام عالم اسلام کو نجات دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.